اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں، جن میں رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ بالکل آخری جملے میں رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اہل لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، ان کی برکات، ان کے فائدے، ان کے لیے اگر عربی کی زبان میں سب سے زیادہ جامع کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ فلاح کا لفظ ہے، جس سے مفلح ہے فلاح پانے والے۔ اب فلاح کا معنی ہم اپنی زبان میں خیر کر دیتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا پورا معنی نہیں ہے۔ اب یہیں سے یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے عبادت کی شکل میں جو ایک عبادت ہمیں عطا کی ہے، جس کو نماز کہتے ہیں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس نماز کو بھی فلاح کہا گیا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی خیر، بھلائی، اچھائی کے لیے، نفع کے لیے، فائدے کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ نماز کی عبادت ہے۔ پھر قرآن پاک میں صرف ایک موقع پر نہیں، متعدد جگہوں پر نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، پھر اس کے فوائد کا ذکر ہے، پھر اس کے فضائل کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کی تو خصوصیت ہی یہ بیان کی گئی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ پھر نماز کی خاصیت یہ بتائی، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے تمہیں بے حیائی سے، برے کاموں سے، گناہوں سے روک دینے والی چیز ہے۔ تو یہ سارا ذکر رب العالمین نے قرآن پاک میں نماز کا کیا، اور پھر کل قیامت کا اور جہنم کا جہاں ذکر ہے تو وہاں پر بھی یہ ذکر ہے کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، کیا ہوا تھا، کیوں آ گئے ہو جہنم میں؟ تو جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ بے نماز ہونے کی یہ سزا ملی ہے کہ ہم جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں۔ تم پتہ کیا چلا کہ یہ انتہائی محترم بشان، انتہائی فضیلت والا فریضہ ہے کہ جو رب العالمین نے اس امت کے ذمے لگا دیا ہے، نماز ادا کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو سرے سے نماز کے قریب ہی نہیں آتے، نہیں پڑھتے، انہیں توجہ ہی نہیں ہوتی، اپنے دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے۔ اب ایک طبقہ پھر ہم میں سے وہ ہے، عیدین کے موقع پر یا کم از کم جمعے کی نماز پڑھ لی، یا کوئی خاص دن ہوا تو اس موقع پہ نماز پڑھ لی، خاندان میں، برادری میں، محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی، جنازے میں آئے تو نماز کا وقت ہوا، ساتھ وہ دوسری نماز بھی پڑھ لی۔ اب اکثر کچھ ایک طبقہ جو ہے اس کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ ایسا ہوگا کہ جو کبھی پڑھ لی، کبھی پھر درمیان میں سے چھوڑ دی، روزانہ میں سے 5 نمازوں میں سے 2-3 پڑھ لی، 1-2 پھر رہ گئی، یا 2 دن پڑھی، 2-4 دن پھر چھوٹ گئی۔ اب یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مکمل طور پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے وسیع مسائل ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں ان کے اندر بڑی وسعت ہے، اور اس کے جو فضائل، سنت، مستحبات، فرائض، واجبات، یہ اتنے طویل ہیں کہ انسان جو ہے وہ لگا رہے مسلسل تو تب جو ہے وہ ذہن میں رہیں گے، ورنہ پھر ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ہم میں سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، ہم اکثر ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہوتا کیا، فرائض کا پتہ نہیں ہے، واجبات کا پتہ نہیں ہے، سنتوں کا پتہ نہیں ہے، مستحبات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ فائدے، وہ انوارات، وہ برکات حاصل نہیں ہوتی کہ جو حدیث میں یا قرآن پاک میں رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں، وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟
کہ ہماری نماز ایسی نماز نہیں بنتی کہ جن نمازوں پر رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں، یہ حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں بنی کہ جن نمازوں پر اللہ نے ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سیکھیں۔ اب ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ درس کے دوران انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہم نماز کے مسائل پر بھی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہفتہ ہے، ہر ہفتے والے دن ہمارے درس میں نماز کے مسائل کے متعلق کی گفتگو ہوگی، اور اسی سلسلے کی آج تمہیدی گفتگو اور پہلی تعارفی گفتگو جو ہے نماز کے متعلق یہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے اس میں سستی کرنا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ منافقین کا جہاں قرآن پاک میں ذکر ہے تو اللہ کی ذات کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، اور یاد رکھیے جن منافقین کو قرآن پاک نے منافق کہا یا اس دور کے جو منافق تھے، اب منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آگے چل کر انہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آگے آ رہی ہیں۔ اب وہ منافقین جو اس دور میں تھے وہ منافقین اعتقادی تھے۔ دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک منافق عملی ہوتا ہے کہ جس بھی اعمال میں اللہ کے نبی نے جو علامتیں بتائی ہیں، یہ کام کرنا بھی آیت المنافق کے ثلاثن، 3 نشانیاں ہیں منافق کی، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے وہ صفات ذکر کر دی ہیں۔ تو یہ عملی منافق ہوتا ہے، یہ کم درجے کا ہے، یہ بھی منافقت ہے لیکن کم درجے کی۔ اب عقیدے میں منافقت ہو، اب یہ تو جو ہے یہ کفر ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور وحی کے بند ہونے کے بعد اب اعتقادی منافق کی الگ کوئی فہرست نہیں رہی، بلکہ کوئی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، درمیان میں اب منافق کے اعتقادی والی فہرست یہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، اور ایسا منافق جو ہے وہ عملی طور پر گویا کہ اس کو کافر ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ جاننے کی صورت نہ رہی، اب یہ مسلمان ہوگا یا کافر۔ تو وہ جتنے منافق اعتقادی ہیں ان کو بھی اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں شامل نہ ہوں، بلکہ شامل ہوتے تھے۔ کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم جماعت میں شریک نہ ہوئے تو ہماری منافقت پکڑی جائے گی۔ اب اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں بھی آگے شریک ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بیٹھتے بھی تھے، لیکن قرآن پاک نے جب ان کا تعارف کروایا تو اللہ کی ذات کہتے ہیں ان کی ایک نشانی دیکھ لینا، نماز کے لیے آئیں گے لیکن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی کے ساتھ، تھکے ہارے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، اور ساری سستی ان پہ چھائی ہوگی، اسی حالت میں بغیر خشوع و خضوع کے یہ آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ کیفیت تو بیان ہوئی ہے جی منافقین کی۔ اور مومنین کی خاصیت قرآن پاک نے کیا ذکر کی؟ قد افلح المومنون، یقیناً فلاح کامل پا گئے ہیں وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع ہے ان کی نمازوں میں۔ اور ایک روایت ہے ترمذی شریف میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دور کی جو ہے وہ نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، الا احدثکم، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ علم میں دنیا میں سب سے پہلی چیز کون سی اٹھائی جائے گی؟ اب کہتے ہیں میں نے پوچھا ضرور بتائیے، تو انہوں نے بتایا کہ علم میں دنیا میں سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی نا وہ تمہارا خشوع ہوگا۔ یہ جو ہم جیسی نمازیں پڑھتے ہیں نا بے توجہی کے ساتھ، مسائل کے جاننے کے بغیر ہی، کوئی توجہ نہیں ہوتی، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، کوئی سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، یہ ہے جی ایسی نمازیں، ایسے اعمال ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم مسجد میں داخل ہوگی اور نماز پڑھنے والی پوری جماعت ہوگی، لیکن پوری جماعت میں سے کسی ایک آدمی کے اندر بھی آپ کو خشوع نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہی دور ہے کہ جو آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں خشوع و خضوع سے خالی ہیں، ہماری عبادات اللہ کی توجہ اور خشوع و خضوع سے خالی ہیں۔ اور خشوع و خضوع کیسے ہوتا ہے
کہ جب یہ ساری چیزیں فرائض بھی، واجبات بھی، سنتے بھی، مستحبات بھی یہ ذہن میں ہوں اور ان کو بالکل سامنے رکھ کر ایسے عبادت کی جائے، تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث جبریل میں ہے، جبریل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیٹھ کے انسانی شکل میں، سفید لباس پہنا ہوا، بالکل خوبصورت تازہ جسامت کے ساتھ آئے، مسجد میں آئے، السلام علیکم کہا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گئے، آپ کے زانوؤں کے ساتھ زانو ملا کر سامنے بیٹھ گئے اور پھر بہت سارے سوال کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ احسان کیا ہے؟ اچھائی، ہر عبادت میں، ہر عمل میں، سوچ میں، فکر میں خوبصورتی پیدا کرنا، یہ احسان، یہ کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ، یہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اپنے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ جب نماز میں ہم کھڑے ہوں اور ہماری سوچ اور تصور یہ ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی کام آدمی کر رہا ہو، کسی ادارے میں آدمی ملازم ہو اور ادارے کا مالک سر پہ کھڑا ہو، پھر ہم اپنی ڈیوٹی کیسے سر انجام دیں گے؟ پھر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، پھر کوئی سستی نہیں ہوگی، پھر ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، پوری توجہ سے بس اسی کام میں لگے ہوں گے۔ کیوں؟ میرے ادارے کا مالک میرے سر پہ کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک ادارے کے مالک کے ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کھڑے ہو کر کام کرنے میں مسلسل مصروف رہتے ہیں، تو جب یہ تصور ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، تو پھر اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے عبادت کرو گویا کہ اپنی آنکھوں سے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی عالی ایک جو ہے وہ نسبت اور چیز ہے، اگر یہ تمہیں حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح عبادت کرنا یہ ہے جی اس کا خشوع اور خضوع۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آدمی آداب کا لحاظ کر کے نماز کو اچھی طرح پڑھتا ہے، وہ نمازی کو دہا دیتی ہے، اور جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا آداب کا، تو ایسی نماز بندے کو جو ہے وہ بددعا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ فرمان ہے کہ جب ہم جو ہے ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، مستحبات کو چھوڑیں گے، سنتوں کو چھوڑیں گے، فرائض کو چھوڑیں گے، پھر جب نقد ہم پہ جو ایک سزا مسلط ہوتی ہے دنیا میں، اب کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی من تہاون فی الآداب، جو مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی مستحب ہی تو ہے، کیا ہے، چھوڑ دیا، آج مستحب چھوڑ دیا جی، مسجد میں آیا تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، وضو کر کے آیا 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے۔ اب ہمارے یہاں ان چیزوں کا رواج ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے ہاں رائج ہی نہیں ہیں۔ لیکن عرب دنیا میں آج بھی ہم جائیں تو یہ وہ لوگ اس نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم فرائض بھی مسجد میں نہیں پڑھتے۔ وضو کرتے ہیں تو لازمی 2 رکعت پڑھیں گے، مسجد میں آئے تو لازمی 2 رکعت پڑھیں گے، اور مسئلے کو وہ جان کے پڑھتے ہیں کہ یہ مستحب ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، ایک سنت طریقہ ہے۔ اب وہ آئیں گے، اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان چیزوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے گا، من تہاون بالآداب، کہ چلو جی مستحب ہیں، کیا ضرورت ہے، آیا بس فرض پڑھے اور چلتا بنا۔ اب جو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، مستحبات کو چھوڑے گا، وہ کہ بحرمان سنن، آج مستحب چھوڑے گا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ کل سنتے میں چھوڑ دے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی مساجد میں، یہاں تو دیہات ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک وہ دیہاتی ماحول ہی ہے، شہروں میں آپ جا کے دیکھ لیں، جب جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، ابھی امام صاحب دعا مکمل ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ساری مخلوق دروازوں سے باہر نکل رہی ہے، نوجوان پیچھے کوئی نہیں بچے گا، کچھ لوگ ہی بچیں گے کہ جو باقی سنتے ادا کر کے مسجد سے نکلیں گے۔ اب کیا خیال ہے، یہ گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا معمول یہ تھا کہ وہ سنتے اور نوافل اکثر گھروں میں ادا فرماتے تھے، اللہ کے نبی اپنے گھر سے سنتے پڑھ کے، نوافل پڑھ کے فرض کے لیے مسجد میں۔ لیکن ہمارے گھر میں تو نماز کا ماحول ہی نہیں ہے کہ وہاں ہم نے کوئی جگہ بنائی ہو، یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہاں سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہوں۔ وہاں تو نماز پڑھنے کا مردوں کے لیے ہمارے یہاں تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے تو وہاں جا کے پڑھنی نہیں، بس بازار کی طرف نکل جانا ہے،
دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا ہے, کسی اور دنیا کے کام میں اپنے دندوں میں لگ جانا ہے. گھروں میں ہم نے کون سے سنتیں پڑھنی ہیں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے, آج جو ہے اس نے مستحب چھوڑا, کل اس کو سنتے چھوڑنے کی عادت پڑ گئی. اب سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑا, اب اگلی سستی اس پہ اللہ کی طرف سے یہ مسلط ہوئی کہ فرائض میں کوتاہی شروع کر دی. ایک نماز پڑھی پھر ایک چھوڑ دی, کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی. یہ عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی فرائض کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہ بخیر مان المعرفہ, وہ ایمان اور اللہ کی معرفت اور پہچان سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ نحوست ہوتی ہے, ایک عمل چھوڑا, کل دوسرا چھوڑا, پرسوں تیسرا چھوڑا. اس لیے کام تب بنے گا کہ جب ہم پہلی بنیاد کی پابندی کریں گے. مستحبات پہ آئیں گے, پھر سنتوں پہ آئیں گے, پھر فرائض پہ اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائیں گے, اور یہ تسلسل اور دوام اللہ کی ذات اس کی وجہ سے عطا فرمائیں گے. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اب وہ نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے, آداب کا خیال نہیں رکھتا, بے توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس کی نماز جب اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے نا, اللہ کی ذات قبولیت کے لیے دروازے آسمان کے بند کر دیتے. ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر وہ نماز واپس آتی ہے اور اس نمازی کو کہتی ہے زیّحک اللہ کما زیّتنی, اللہ کی ذات تجھے ایسے ہی برباد اور ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے. اب یاد رکھیے یہ بد دعا کتنی بڑی ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. ہم برباد کیوں ہیں, ہم خسارے میں کیوں ہیں, ہم نقصان میں کیوں ہیں؟ ہماری عبادات کی یہ کیفیت ہے. جب نمازیں ضائع ہوں گی تو وہ نماز بھی ہمارے لیے بد دعا کرے گی, جب اعمال ضائع ہوں گے تو اعمال بھی ہمارے لیے بد دعا کریں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی نماز کو گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس پڑھنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. یہ قبول ہوگا, اس پر اجر و ثواب ہوں گے, اس پہ برکتیں ہوں گی, اس کا ثواب ملے گا, کچھ نہیں ملتا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کی وضاحت فرمائی اسی حدیث میں کہ جب وہ نماز اچھی طرح پڑھتا ہے, رب العالمین اس کو قبول کرتے ہوئے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. پھر نماز بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ خفضک اللہ کما خفضتنی, اللہ کی ذات تیری ایسی حفاظت فرمائے کہ جس طرح تو نے اچھے طریقے سے مجھے ادا کیا. پھر وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اس نماز پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے, اور ایسی نماز کل میدان محشر میں بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی. تو ایسی نمازیں ہیں, یہ نمازیں بن جائیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میں جس طرح تم سامنے دیکھتے ہو نا, بالکل اسی طرح اللہ نے مجھے یہ عظمت عطا کیا کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی جس طرح سامنے دیکھتے تھے نا, آپ کو پیچھے بھی بالکل وہی چیزیں ایسے ہی نظر آتی تھی جس طرح ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. اب ذرا اس منظر کا آپ جائزہ لیں کہ ایک استاد جو بالکل سامنے ہی ایک چیز کو دیکھ رہا ہو, لیکن ایک ایسا ہو کہ جس کو چاروں طرف سارا کچھ نظر آ رہا ہو. جب وہ تربیت کرے گا تو معاشرے کی کتنی زبردست تربیت ہوگی. ایک لمحہ کے لیے کوئی آدمی ان کی نظروں سے جو محفل میں ہے اوجھل نہیں ہو رہا, سب پہ توجہ ہے, سب پہ نظر ہے. اور اگر محفل میں نہیں ہے, باہر جا کر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں. ایسے ماحول میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا, آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا پاکیزہ ہوگا اور کتنا مقدس ہوگا. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے جس طرح تم سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. اس لیے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نا, پیچھے تمہاری نماز پڑھنے کی, صفیں بنانے کی, یہ ساری کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے. جس طرح سامنے نظر آ رہا ہے پیچھے بھی نظر آ رہا ہے. اس لیے سووا صفوفکم, ایک یہ کہ اپنی صفیں بھی بالکل سیدھی رکھا کرو, صفیں ٹیڑھی نہ ہوں, جڑ کے کھڑے ہوں, بالکل سیدھے کھڑے ہوں. اور دوسرا احسنوا رکوعکم وسجودکم, اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ کیا کرو. یہ چیزیں کرو گے کہ تمہاری عبادت قبول ہوگی. اور ایک حدیث میں ایک آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کے نبی تشریف فرما سے آیا, نماز پڑھی. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بلایا, فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ پھر نماز پڑھو, تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب پھر وہ جا کھڑا ہو گیا, پھر نماز پڑھی, لیکن جلدی جلدی میں پھر اس نے نماز پڑھ لی, پھر آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. دوسری بار, 3 بار اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ پڑھو.
لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی ہے۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جو پتہ تھا وہ تو میں نے پڑھ لی ہے، اب کیسے پڑھوں یہ آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کے ساتھ، آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پوری نماز کا نقشہ جو ہے اس کے سامنے بیان کیا، تو پتہ چلا کہ نماز تب نماز بنے گی کہ جب ہماری نمازیں اسی طریقہ کے مطابق ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہیں۔ اور آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس کے لیے تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے نا، دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، انہوں نے دیکھا ہے، تو یہ ان کو حکم تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے، اس نماز کو انہوں نے نقل کیا ہمارے پاس۔ گویا امت کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ویسے نماز پڑھیں جس طرح صحابہ کرام نے نبی کی نماز ہم تک پہنچائی ہے۔ اب یہ نماز کیسی ہوگی؟ جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ان ساری چیزوں کا لحاظ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں کہ نماز میں فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، مستحبات کون سے ہیں، مکروہات کون سے ہیں، کون سی چیزیں کہاں پہ کیسے ادا کرنی ہیں، اور ہماری نماز سنت کے مطابق کیسے بنے گی، انشاءاللہ ہر ہفتے والے دن جو ہے وہ نماز کے مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔